میں سے ہر ایک کا قتل 1000 کافروں کے قتل سے بہتر ہے، کہ وہی ملعون ہیں اور خبیثوں کی لڑی میں بندھے ہوئے ہیں، تو ان پر اور ان کے مددگاروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اس پر اللہ کی رحمت اور برکت، اسے سمجھ لو۔ یہ ترجمہ بھی بیچارہ کمزور صحیح ہے۔ کہتے ہیں جو انہیں ان کی بدعتواریوں پر مخذول کرے اور اس پر اللہ کی رحمت اور برکت، اسے سمجھ لو۔ سمجھ لو کہ جتنی دفعہ وہ ان پر لعنتیں ڈالے گا اور مردود کرے گا، وہ اس حد تک خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی۔ ان کے عنوانات ہیں دینے والے، فتویٰ دینے والے کے، وہ ہیں فاضل کامل، نیکو خصائل، صاحب فیض یزدانی، مولوی عبد الکریم ناجی داغستانی، حرم شریف مکہ میں بیٹھ کر یہ فتویٰ لکھا گیا ہے۔ اب ایک اور فتویٰ سن لیجئے۔ یعنی یہ جو 1400 سال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے متعلق بکواس ہو رہی تھی، سوچیں تو صحیح، اس پہ کیوں نہیں ان کی نظر گئی کہ خود ان کے کفر کا فتویٰ اگر یہ درست ہے تو پھر نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو یہ سب گالیاں دی جا رہی ہیں۔ شیعوں پر فتویٰ بریلوی علماء کی طرف سے اور ان کی طرف سے بھی ہے، یہ جو یوسف لدھیانی ان کا گروہ ہے آج کل شیعوں کے بھی بڑا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ بالجملہ ان رافضیوں تبرائیوں کے باب میں حکم یقینی قطعی اجماعی یہ ہے، یقینی قطعی کا مطلب ہے پکا، اور اجماعی جس میں سب کا اتفاق ہے، کوئی استثناء نہیں، کہ وہ علی العموم کفار مرتدین ہیں، کہ عام طور پر کفار و مرتدی ہیں، ان کے ہاتھ کا ذبیحہ مردار ہے، ان کے ساتھ مناکحت نہ صرف حرام بلکہ خالص وہ ہے۔ معاذ اللہ مرد رافضی اور عورت مسلمان ہو تو یہ سخت قہر الہی ہے۔ اب دیکھیں کتنے ہیں ہمارے جو عام طور پہ شادیاں کر بیٹھے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کیا کر بیٹھے ہیں۔ اگر مرد سنی اور عورت ان خبیثوں کی ہو، جب بھی نکاح ہرگز نہ ہوگا، محض فلاں فلاں بات ہوگی۔ اور یہ فتوے دیکھیں ان کے، اس طرف مولوی کی نظر ہی نہیں پڑتی کہ ہم ایک دوسرے کے متعلق کس قدر گند اچھال چکے ہیں، بکواس کر چکے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے فتویٰ اس کے مقابلے پر اتنا نرم اور شریفانہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے اس میں سے سخت جگہ تلاش کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ باپ کا ترکہ نہ پائے گی، کیونکہ جو لفظ استعمال کر چکے ہیں اس کے متعلق ان لوگوں کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں باپ معلوم بھی ہو تو ترکہ نہیں ملے گا، اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو۔ کہتے ہیں وہ بھی چلی گئی ہمیشہ کے لیے، سنی بھی ہو جائے تب بھی اس کو کچھ نہیں ملنا، کہ شرعن ولد فلاں کا باپ کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں شرعی فتویٰ یہ ہے کہ فلاں شخص جو پیدا ہو جائے بغیر نکاح شادی کے، اس کا باپ ہے ہی کوئی نہیں، تو چاہے وہ سنی ہو، جو سنی کا باپ بھی کوئی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ملے گا اس کو۔ یہ فتووں کا حال دیکھ لیا آپ نے کیسا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگرچہ اولاد بھی سنی ہی ہو، عورت نہ ترکے کی مستحق ہوگی نہ مہر کی، نہ کہ فلاں قسم کی اوباش عورت کے لیے مہر مقرر ہی نہیں ہے۔ رافضی اپنے کسی یہ بیچاری شیعہ معصوم بچی جو شادی کرتی ہے سنیوں سے، یہ اس بیچاری معصوم بچی کے اوپر یہ گند بولا جا رہا ہے۔ رافضی اپنے کسی قریب، حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتے۔ لو جی اور بھی چھٹی۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ اگر رافضی عورت بیچاری کوئی اپنی معصومیت میں کسی سنی سے شادی کر لے تو سنی کو تو خیر جو لان تان کیا انہوں نے وہ تو کیا، کہتے ہیں اس کا یہ حال ہے، یہ اس کا حق
شرعی طور پر اس کی یہ حیثیت ہے۔ اب سوال رہا کہ شیعہ آپس میں شادی کرتے ہیں، ان کے متعلق آپ کا کیا حق ہے بولنے کا؟ کہتے ہیں نہیں، ہمارا ہے ایک شرعی فیصلہ جو ہم نے ضرور سنانا ہے۔ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ رافضی اپنے کسی قریب، رافضی سے مراد شیعہ ہے، حتیٰ کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا لوگ، یہاں تک کہ باپ بیٹے ماں بیٹی کا بھی ترکہ نہیں پا سکتا۔ سنی تو سنی ہی، کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی، کیا مطلب؟ اچھا آگے چل رہا ہے اس فقرہ، سنی تو سنی کسی مسلمان بلکہ کسی کافر کے بھی، یہاں تک کہ خود اپنے ہم مذہب رافضی کے ترکہ میں اس کا اصلاً کچھ حق نہیں ہے۔ وہ وقت دیوبند کو بھجوا دینا چاہیے، یا یہ ان کے ہیں داسرا کے دربار وغیرہ والے لوگ ہیں نا، وہاں چڑھا دینا چاہیے جا کے۔ ان کے مرد عورت عالم جاہل کسی سے میل جول، سلام کلام سخت کبیرہ اشد حرام، جو ان کے ملعون عقیدوں پر آگاہ ہو کر بھی انہیں مسلمان جانے یا ان کے کافر ہونے میں شک کرے، باجماع تمام ائمہ دین خود کافر بے دین ہے۔ کہتا ہے جو شک کرتا ہے کہ یہ فتوے درست نہیں ہے وہ بھی سارے کافر بے دین ہیں۔ اب ایک اس قلم کی تلوار سے انہوں نے کتنے مسلمانوں کے سر کاٹ دیے ہیں؟ کروڑا، سارے کے سارے کافر بے دین دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ باجماع تمام دین خود کافر بے دین، اس کے لیے بھی یہی سبق لو جی، وہ سارے ہی گئے، امت میں رہا ہی کچھ نہیں باقی، کیونکہ اکثر بریلوی سے آج پوچھو تو یہ فتوے کی تائید نہیں کریں گے۔ یہ جو ان مولویوں کی بیوقوفیاں ہیں، عامت الناس بیچارے مسلمان بریلوی وہ کہاں ایسی باتیں بےہودہ کرتے ہیں، وہ بری ذمہ ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں لوگ بریلویوں کے پیچھے نہ پڑ جائیں شیعہ کہ اب ہم ان سے بدلے اتارتے ہیں، بالکل اتارنے کی ضرورت نہیں۔ یہ اوپر کے مولوی ہیں بیٹھے ہوئے، یہ اپنی طرف سے اپنے گروہوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور حقیقت میں ان کے اکثر لوگ خود ان کی پیروی نہیں کرتے، ان کی بلا سے یہ کیا فتویٰ دے رہے ہیں۔ مگر ان کا فتویٰ ان کے متعلق یہ ہے کہ خواہ ان کے پیچھے چلنے والے ہوں کہ اگر وہ ہم ہمارے فتوے پر شک کریں گے تو یہ تمام باتیں ان پر بھی صادق آئیں گی، یعنی ان کی اولادیں بھی نعوذ باللہ یہ وہ، اور وہ بھی اپنے باپوں کو ترکہ نہیں پائیں گی۔ اگر یہ سارے ترکے پھر بریلویوں کے جانے ہیں تو ارب ہا ارب کی دولت سمیٹیں گے وہ۔ کہتے ہیں یہی سب احکام ہیں جو ان کے لیے مذکور ہوئے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مسلمان پر فرض ہے کہ اس فتویٰ کو گوش ہوش سے سنیں اور اس پر عمل کر کے سچے پکے سنی بنے۔ اور سنیوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارا تو نام ہی سنی، اس لیے ہم سنی سنی باتوں پہ مان لا رہے ہیں۔ کئی مجھے ملتے ہیں، میں کہتا ہوں سنی ہو تو میرا کیا عقیدہ ہے، سنیوں میں سے کیا چیز ہو؟ کہتے ہیں بس سنی سنائی، اسی لیے ہم سنی کراتے ہیں۔ یہ تو تھے ان کے فتووں کا حال۔ اور آخری بات ٹیپ کا مصرع یہی ہے کہ یہ جو سارے فتوے ہیں، کیا ان کے نزدیک یہ سارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے متعلق زبان کھولی جا رہی؟ اتنے جھوٹے مولویوں سے ہمارا رابطہ ہے، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ مجھے تو پرانے انبیاء پر رحم آتا ہے، اللہ رحم فرمائے، ان کو درود بھیجنے کو دل چاہتا ہے، اور بھیجتا ہے انسان کہ سب سے یہی ہوتی آئی ہے، وہ بڑا تھا چھوٹا تھا، شرعی تھا غیر شرعی تھا، خدا کے نام پر جو آ جائے صحیح، اس پہ ایسا استضاء کرتے ہیں، اس قدر ظالمانہ طور پر پنجے جھاڑ کر پیچھے پڑتے ہیں کہ اللہ کی پناہی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اب غیرت کو ابھارا جا رہا ہے، دیکھیں ذرا۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ میں تمہاری غیرت کو ابھارنے کے لیے ایک ایسی مثال دیتا ہوں، وہ مثال خود ان کو بیہودہ نظر آ رہی ہے۔ کہتے ہیں ہے تو بیہودہ، مگر آخر غیرت کو کریدنا ہے، جب تک نشتر نہ لگایا جائے اس وقت تک تمہیں تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔